كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللہ وحدہ لا شریک لہ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہر طرح کی رہنمائی قرآن مجید میں فرمائی اور ہر طرح کے شر سے بچنے کی تلقین بھی فرمائی اور اس کے طریقے بھی بتلائے. اور پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے واضح طور پر کھول کر بیان فرما دیا کہ جو کوئی خیر اور اچھائی ہو سکتی ہے فرمایا وہ میں نے بیان کر دیا اور لوگوں کو اس کی طرف رہنمائی کر دی. اور جو کوئی شر اور برائی نقصان کی بات ہو سکتی اس کو بھی بیان کر دیا اور لوگوں سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں ایک اہم اور بہت بڑا اصول بیان فرمایا اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو ایسے فتنے سے، بچو ایسے فتنے سے جو پھر آتا ہے تو خاص لوگوں کو ہی نہیں اپنی لپیٹ میں لیتا، بلکہ جب فتنہ آتا ہے، آزمائش آتی ہے یا وہ فتنہ اللہ کی پکڑ کی شکل میں ہو تو پھر وہ فتنہ عام ہو جاتا ہے، سبھی کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، ہر طرح کے لوگ اس کی لپیٹ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کو مت سمجھے کہ میں تو اس سے بچ جاؤں گا یا یہ تو اس طرح کے لوگوں کی آزمائش ہے یا ایسے لوگوں کی پکڑ ہے ہم تو اس میں نہیں آتے، بلکہ جب فتنہ آتا ہے تو فتنہ عام ہو جاتا ہے اور پھیل
جس کی لپیٹ میں اچھے بھی آ جاتے ہیں بروں کے ساتھ۔ یہ فتنے جو قیامت سے پہلے آنے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ فتنوں کی بیان اور ان کی خوشخبریاں یا ان کے بارے میں پہلے سے ہی خبریں دی کہ حالات ایسے ہوں گے، ان حالات میں اس طرح کے فتنے آئیں گے، اور جب یہ فتنے آنے شروع ہو جائیں یا ایسے حالات بننے شروع ہو جائیں، اس کا مطلب ہے کہ اب قیامت کی نشانیاں آنی شروع ہو گئیں۔ مثال کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج يعني القتل ويكثر فيكم المال حتى يفيض فيكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ حالات نہیں بن جاتے۔ کیا حالات ہیں؟ اس حدیث کے اندر آپ نے 6 چیزوں کا بیان فرمایا، 6 باتوں کا بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ 6، اور یہ 6 نشانیاں ایسے فتنے ہیں جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، اس کے علاوہ جو بڑی علامتیں، بڑی نشانیاں قیامت کی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ چھوٹے حالات، چھوٹے فتنے اور چھوٹی نشانیاں، فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ 6 قسم کے حالات نہیں بنتے۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ حتیٰ یقبض العلم، یہاں تک کہ علم قبض ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، دنیا میں علم نہیں رہے گا۔ عربی زبان میں لفظ علم ہم جب اپنی اصطلاح میں، آج کی اصطلاح میں ترجمہ کریں تو اس کا معنی سائنس ہے۔ عربی میں علم سائنسی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو اس سے مراد وہ سائنس نہیں ہے، بلکہ اس سائنس کے علم سے بھی پہلے جو اصل اساس ہے علم کی، سائنس کی، وہ دین کا علم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا علم ہے، اللہ کی پہچان کا علم ہے۔ سائنس، یہ جتنے علوم ہیں، سائنسی علوم، معلومات اور کلاسیں ہوتی ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں، یہ جو سائنسی علوم ہیں یہ کیا بتاتے ہیں؟ کسی بیماری کا علاج، کسی مسئلے کا حل، کہیں نہ کہیں پہنچنا، لیکن اصل یہ علم اور سائنس تب علم اور سائنس ہے جب اس سے اللہ کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ تک بندہ اپنی رسائی پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اس کو پتہ چلتا ہے۔ اگر بندے کا تعلق اللہ سے جڑ گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس سائنس بھی ہے، علم بھی ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا، علم نہیں رہے گا، پھر کیا ہوگا؟ پھر جہالت ہوگی، پھر ہر طرف لا علمی، بے پرواہی، جہالت اور گمراہی ہوگی۔ اور اس کی وضاحت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ علم علماء یا اہل علم کے سینوں سے کھینچ کر نہیں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ جب علم اٹھائے گا، علم کو دنیا سے لے جائے گا، تو اس کا طریقہ کار اللہ کا یہ نہیں ہے کہ جو اہل علم جن کے پاس علم ہے تو ان کے دل و دماغ اور سینے سے اللہ تعالیٰ کھینچ کر علم نکال لے گا اور پھر لوگ جو ہے یہ جاہل رہ جائیں گے۔ نہیں، فرمایا ہوگا ایسے کہ وہ اہل علم، وہ علماء جن کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس دنیا کے اندر اللہ کے بندوں میں علم کا پرچار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے ان کو اٹھا لے گا بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ لا ينتزعه انتزاعا من العلماء بل يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ تعالیٰ کھینچ کر سینوں سے علم نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھا لے گا، اور ہو جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ جب علماء نہیں رہیں گے حتی لا یبقی عالما، حتیٰ کہ عالم ملے گا ہی۔ ایسے حالات آئیں گے، صورتحال ایسی بن جائے گی، لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے، کوئی حکم معلوم کرنے کے لیے عالم کی تلاش میں نکلیں گے، لیکن عالم نہیں ملے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اب لوگ مسئلہ پوچھیں گے دیکھ کر کے یہ بندہ زیادہ سمجھدار لگتا ہے، یہ بندہ زیادہ پڑھا لکھا لگتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نہ سمجھ ہے نہ علم ہے۔ فرمایا کہ یتخذ الناس رؤساء جہالا، لوگ پھر اپنے لیڈر جاہل لوگوں کو بنا لیں گے، جن کے پاس کچھ علم کچھ سمجھ نہیں، لوگ ایسے لوگوں کو اپنے سردار، اپنے لیڈر، اپنے قائد بنائیں گے، مسئلے ان سے پوچھیں گے، رہنمائی ان سے لیں گے، ان سے سبق سیکھیں گے۔ تو جب وہ لوگوں کو بتلائیں گے فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ، کیونکہ ان کے پاس خود سمجھ نہیں تو وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بتلائیں گے اپنی اس سمجھ کے مطابق جو سمجھ نہیں ہے، اپنی گمراہی کے مطابق لوگوں کو گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ اور قوم بھی گمراہ، فتویٰ لینے والے بھی گمراہ اور دینے والے بھی گمراہ، بتانے والے بھی گمراہ اور جن کو بتایا جا رہا ہے وہ بھی گمراہ۔ ایسے حالات آئیں گے۔ اب یہ فتنہ ہے، یہ باقی فتنوں کی نسبت، اور آگے حدیث کے اندر فتنوں کا ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں یہ پہلا نمبر گمراہ کی حتی یقبض العلم، حتی یقبض العلم، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علم اٹھا نہیں لیا جاتا۔ علم اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے۔ یکثر الزلازل تکثر الزلازل، قیامت سے پہلے زلزلے عام آئیں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، زمانہ بڑا قریب ہو جائے گا۔ زلزلے کا آنا یہ تو زیادہ شرح تفصیل مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زلزلے آتے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ کچھ عرصے سے چل رہا ہے، لیکن یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزرے گا، لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ دن نکلا کب اور ختم کب ہوا، ہفتہ کب شروع ہوا، اگلے جمعے کا آنے کا وقت اتنی جلدی، ہفتہ کیسے ختم ہو گیا، مہینہ کتنی جلدی ختم ہوا، سال کتنی جلدی نکل گیا،
وقت اتنی تیزی سے گزرے گا یتقارب الزمان، یہ قیامت سے پہلے جو تیسری نشانی اس حدیث کے اندر آپ نے فرمائی کہ وقت بہت قریب ہو جائے گا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی بھی وضاحت فرمائی، اور وہ یہ فرمایا کہ دن گھنٹے کی طرح نکل جائے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، اور سال ایسے لگے گا جیسے ابھی مہینہ ہوا ہے لیکن سال گزر گیا۔ اتنی تیزی سے، اتنا قریب ہو کر وقت جو ہے وہ گزر جائے گا، یہ قیامت سے پہلے، اور یہ بھی ہم دیکھیں تو تقریباً ہمیں یہ نشانی بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا، مہینہ گزرتے ہوئے، ہفتہ گزرتے ہوئے، اور ٹائم نکلتے ہوئے، ٹائم جا رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، یہ جو عمر دی ہے، جو دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، اور جتنی تیزی سے پھر یہ وقت گزر رہا ہے اتنی تیزی سے اس کی یہ عمر بھی گزر رہی ہے۔ اب اس کے لیے قیامت تو قریب آ رہی ہے، جیسے وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ نشانیاں آ رہی ہیں تو قیامت قریب آ رہی ہے۔ اور پھر آپ نے اس سے اگلی نشانی فرمائی کہ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے نمایاں ہو جائیں، فتنے آئیں گے۔ وہ جو آیت ہم نے پہلے پڑھی کہ فتنوں سے بچو، فتنوں کی لپیٹ میں خاص لوگ نہیں بلکہ فتنوں کی لپیٹ میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ تَكْثُرُ الْفِتَنُ، فتنے عام ہوں گے، اور قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے، وہ فتنہ کیا کوئی ایک فتنہ آیا تو گزر گیا؟ نہیں، بلکہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام فرماتے وَاتَّقُوا فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، آپ نے فرمایا کہ فتنوں سے بچو، ایسے فتنے آئیں گے اور اتنے زیادہ فتنے آئیں گے قیامت سے پہلے جیسے رات کا اندھیرا آتا ہے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے جو مثال دی اس وقت بھی اور آج بھی رہتی دنیا تک ہر انسان کے سامنے یہ مثال بڑی واضح ہے۔ رات کے آنے کی طرح فتنے آئیں گے۔ رات کیسے آتی ہے؟ کبھی غور کیجیے گا، اور خاص طور پر اب دیہاتی یا ایسے چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو یہ زیادہ سمجھ آنی چاہیے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، اب دن ختم ہو گیا، سورج کی روشنی ختم ہو گئی، رات جب شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ تو اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، مغرب کو نماز پڑھ کے جاتے ہیں، آتے تھے آئے تھے تو روشنی اچھی، گئے تو کچھ روشنی کم، گھر پہنچنے تک اندھیرا۔ یہ جو اندھیرا چھا رہا ہے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ لمحات میں، سیکنڈوں میں، منٹوں میں کتنی تیزی سے یہ اندھیرا جو ہے وہ چھا رہا ہے، اور مسلسل چھاتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بغیر احساس کیے، بغیر محسوس ہوئے وہ اندھیرا اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ رات اندھیری ہو جاتی ہے۔ فرمایا اس طرح سے فتنے آئیں گے اور فتنوں کے آنے کا پتہ نہیں چلے گا، اور یہ اندھیرے کی طرح آتے آتے غیر محسوس انداز میں اتنے ہو جائیں گے کہ پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم کہاں ہیں اور ان فتنوں میں ہم کریں تو کیا کریں۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ یہ فتنے جو غیر محسوس اور تیزی کے ساتھ آئیں گے ان کی ایک اور مثال دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے دانوں کا کہار ہوتا ہے، یا دوسرے لفظ میں ہم کہیں کہ تسبیح کے دانے۔ اب تسبیح بنی ہوئی ہے، دھاگے کے اندر پروئے ہوئے یہ دانے ہیں اس کے،
فرمایا کہ اگر ایک طرف سے دھاگا ٹوٹ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ تسبیح ہو، وہ بچوں کا تہوار ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کے موتی ہو، اگر دھاگا ایک طرف سے ٹوٹ جائے، چاہے کتنی جلدی تیزی سے آپ اپنے ہاتھوں کو پھیلانے کی کوشش کریں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو آدھے سے زیادہ وہ دانے گر پڑتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، پکڑائی نہیں دیتے۔ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، اگر دھاگا ٹوٹ گیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے اس دھاگے کا سرا یا دانے کو سمجھنے سے پہلے آدھے سے زیادہ یا پورے کے پورے دانے پھیل جاتے ہیں۔ فرمایا اتنے فتنے آئیں گے، اتنی تیزی سے آئیں گے، جس طرح سے دھاگا ٹوٹا اور سارے دانے جو ہے پھیل گئے، اور یہ فتنے آئے اور اتنے پھیل گئے، پھر پتہ ہی نہیں کہ کس فتنے کو کدھر دیکھیں۔ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن سمجھ نہیں آئے گی۔ اور یہ کیفیت بھی آج اگرچہ اہل علم موجود ہیں، بڑے بڑے لیڈر سمجھدار لوگ موجود ہیں، فتنے آتے ہیں، ابھی ایک کے بارے میں مشورہ چل رہا ہوتا ہے، سوچ و بچار چل رہی ہوتی ہے، اگلے گھنٹے میں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ابھی سوچ و بچار مکمل نہیں ہوئی کہ اگلا فتنہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر کچھ اور نکل رہا ہے۔ یہ وقت تو آ چکا ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ رسول اکرم علیہ السلام اس حدیث کے اندر جو بیان فرما رہے ہیں، نمبر 1 قیامت سے پہلے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور ہم نے وہ بیان کیا کہ علم کا اٹھانا علماء کی جانب سے ہے، جو کہ آج کل اتنے بڑے بڑے علماء اللہ کو پیارے بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء دیکھتے ہی دیکھتے۔ پھر یہ بات کہ وقت قریب، زلزلوں کا آنا، فتنوں کا کثرت سے چھا جانا، اور دوسری طرف مال کا عام ہو جانا، لوگوں کا مال کے پیچھے دوڑنا، اور یکسر حرج عام ہوگا۔ اس کی یہاں اس حدیث کے اندر جو تشریح کی آپ نے کہ قتل یا موت عام ہو جائے گی، پھر لوگ درادر مرنے، لہذا یہ فتنے، یہ حالات آج کل جو چھائے ہوئے ہیں، ان سے بچنے کے لیے پھر جو اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ اگر حالات ایسے ہیں، فتنے آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے بچ جاؤ۔ آئے گا فتنہ تو صرف یہ نہیں کہ بھی نمازی بچ جائیں گے، فتنہ آئے گا تو یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھا بندہ ہو سکتا ہے بچ جائے، اللہ کی مرضی بچائے، ورنہ آئے تو سبھی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر ایک لشکر چڑھائی کر کے آئے گا، خانہ کعبہ کو زیر کرنے کے لیے۔ جب وہ بیدار نامی جگہ پہ آئیں گے تو سارے کے سارے لوگوں کو زمین میں اللہ دھنسا دے گا، سب کو تباہ کر دے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لشکر یا اس پورے وفد جماعت کے اندر کچھ لوگ تو واقعتاً اسی نیت سے آ رہے ہوں گے کہ وہ بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والوں میں، جیسا کہ کیونکہ آج کل تو گاڑیاں بھی ہیں یا جہاز بھی ہیں، سواریاں ہیں، بیچ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو قطعاً ان کی یہ سوچ نہیں ہوگی خانہ کعبہ کے حوالے سے، بلکہ وہ اچھے لوگ ہوں گے، نمازی ہوں گے، ایماندار ہوں گے، وہ تو نیک لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ اچھی تلقین بھی کرتے ہوں، وہ بھی فرمایا وہ بھی دھنسا دیے جائیں گے، تباہ وہ بھی کر دیے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ اللہ کے رسول کے ان کا گناہ تو دوسروں کا، جرم دوسروں کا، ان کی پکڑ،
فرمایا کہ جب یہ فتنہ، یہ پکڑ، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو سب کے سب ہی اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا، سب کو اللہ جلسا دے گا، ختم کر دے گا۔ ہاں قیامت والے دن جب اللہ اٹھائے گا تو جس کی نیت تھی، جس کا عمل تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے لوگوں میں اٹھائے گا۔ جو مجرم ہیں، ظالم ہیں، ان کو اس گروپ میں، لیکن جب پکڑ آئی تو سب کو آئی۔ اس سے بچنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا بچنے کا طریقہ یہ کہ پھر فتنہ آنے سے پہلے یا فتنہ نظر آئے تو لوگوں کو بچانا شروع کرو۔ یہ نہیں کہ خود بچو، دوسروں کو بھی بچانا شروع کرو، دوسروں کو بھی اس سے دور کرنا شروع کرو۔ اور اس کی صرف ایک مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ جو زیادہ سمجھ آ جائے تفصیل میں زیادہ جانے سے پہلے، کہ رسول اکرم علیہ السلام نے مثال دے کر یہ فرمایا کہ یہ ایسی ہے جیسے سمندر میں سفر کرنے والے کسی بحری بیڑے کے اندر لوگ سوار ہیں، اور وہ بحری کشتی یا بحری بیڑا اس کی ایک نچلی منزل ہے، ایک اوپر والی ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے جو سمندر سے لے کر انہیں استعمال کرنا ہے، اور وہ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر عرشے میں جا کر پانی نکال کر لے کر سب نے استعمال کرنا ہے۔ لیکن جو نیچے والی منزل میں ہیں وہ پانی لینے کے لیے گئے، جو اوپر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تم نے تو مذاق ہی بنا لیا، تم نے تو کھیل بنا لیا، تماشا بنا لیا۔ ہر منٹ پہ ایک آ گیا ہے بالٹی اٹھائے، پھر دوسرا آ گیا ہے ڈول اٹھائے، کیا تم نے تنگ کرنا لیا ہوا؟ یا وہ محسوس کرتے یہ نیچے والے کہتے ہیں یار ان کو تنگ کیا کرنا، یہ نیچے سے جو ہے پائپ لگاتے ہیں، سیدھا سیدھا سمندر کا پانی نیچے سے نکالتے ہیں، سوراخ کرتے ہیں۔ یہ پانی کہتے ہیں کہ ہم آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں سمندر کا، ہم دوسروں کو تنگ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اگر ان کو نہ روکا سب نے مل کر تو ہوگا کیا؟ اب چونکہ کشتی میں سوراخ ہو گیا، سمندر میں دراڑ پڑ گئی ہے، تو یہ سارے کا سارا جہاز ڈوبے گا۔ جب سارا جہاز ڈوبے گا تو نیچے والے بھی، اوپر والے بھی، چھوٹے بھی، بڑے بھی، سارے کے سارے اس میں جائیں گے۔ یہ مثال دی کہ معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر جب دیکھو کہ گناہ ہونے لگا، برائی ہونے لگی، لوگ برائی کی طرف بڑھنے لگے، فوراً روکو، یہ نہ کوئی سمجھے کوئی بات، ٹھیک ہے جی وہ اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، پکڑ نہیں، جب اس کی پکڑ آئے گی ہو سکتا ہے کہ پھر سارے کے سارے۔ یہ علاج جو آپ نے فرمایا، طریقہ، شکل، مثال دے کر کہ فتنوں سے بچو۔ فتنے جب آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے جب بات آتی ہے تو پھر اللہ جس کو بچائے بچائے، ورنہ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے معاشرے کو ہر قسم کی برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان علماء کی مغفرت فرمائے جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ تمام اہل علم، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔